السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ایک ہے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا ہے لائف اسٹائل کا، جھگڑا ہے کلچر کا، سنسکرتی کا، اور ہر مذہب اپنی سنسکرتی کو اللہ سے جوڑتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ کیا اللہ ٹائم پر نئی نئی باتیں کہتا ہے، یا پرانے ٹائم میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے وہی سچ ہے، یا آگے فیوچر میں کچھ اور نئی باتیں بھی کہے گا؟ بھائی صاحب کا اچھا سوال تھا کہ کسی کو دو رائے نہیں کہ اللہ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، سب مانتے کہ اسی کی عبادت کرنا چاہیے، لیکن ہر مذہب اپنی کلچر، اپنی سنسکرتی کو دیکھ کے سٹائل بدلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو پہلے کہہ چکا وہ ابھی بھی سیم ہے کہ ٹائم پہ بدلتا ہے۔ بھائی صاحب کا سوال اچھا ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جواب دینے کے پہلے، ان بھائی صاحب نے کہا کہ سب مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے، میں نہیں مانتا ہوں کہ سب مانتے۔ یہ میرا فیلڈ ہے، یہ میرا فن ہے غیر مسلم سے بات کرنا۔ میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ ہر غیر مسلم مانتے اللہ ایک ہے، کہ بھگوان ایک ہے۔ کئی لوگ بھگوان میں مانتے ہی نہیں، ناستک کہتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں بھگوان میں مانتے ہیں، ہر کوئی ایک میں نہیں مانتا۔ کتنے لوگ 3 میں مانتے، کتنے لوگ 100 میں مانتے، کتنے لوگ سب کچھ بھگوان مانتے ہیں۔ تو پہلے آپ کے جو سوال کا جو پہلا تھا، ہر انسان مانتا ہے بھگوان ایک ہے، اس سے میں متفق نہیں ہوں۔ دوسری چیز کہ سب ایک ہی بھگوان، ایک ہی ایشور کو پوچھتے ہیں کہ عبادت کرتے، یہ بھی میں نہیں مانتا ہوں۔ یہ بات ہے کہ اکثر لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے، یہاں تک کہ تو صحیح ہے، اکثر، سب نے اکثر، لیکن ایک ہی بھگوان کو پوچھتے یہ بالکل غلط ہے۔ سب لوگ ایک بھگوان کو نہیں پوچھتے۔ مثال کے طور پہ اکثر قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بھگوان کو مانتے ہیں لیکن اور کو بھی پوچھتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرک۔ آپ پوچھیں گے عام انسان بھگوان ایک ہے، مالک ایک ہے بولیں گے، لیکن جا رہے پوچھ رہے، بدھ کو پوچھ رہے، کبھی اس کو پوچھتے کبھی اس کو پوچھتے۔ تو یہ آپ اگر دھرم کی کتاب پڑھیں گے، بائبل پڑھو، وید پڑھو، یہ سب اس کی ممانعت ہے، یہ حرام ہے کہ کسی اور کو پوچھنا۔ اس کے باوجود دھرم کے ماننے والے اکثر دوسری چیز کو پوچھتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ تو یہ کہنا کہ انسان ایک ہی بھگوان میں مانتا ہے اور اسی کو پوچھتا ہے بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھیں گے عام طور پہ جو فرق ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں۔ ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں، ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں۔ آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدلتی گئی، اللہ کا جو پیغام ہے، بیسک پیغام وہ سیم ہے، وہ بدلتا نہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک ایشور کی عبادت کرو، وہ بدلتا نہیں۔ اس کے کچھ چیزیں، اوپری چیزیں شاید بدلے، مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا، ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا، لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے۔ تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں، ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے، ولیم مور ایک کرٹک ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے، بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے، ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے، وہ ہے قرآن۔ تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے، کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ جتنے پہلے کتابیں آئے
وہ وقت کے حساب سے بدل دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے. جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے. اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن، وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے. تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی، یہ آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا، اور یہ مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی. تو پہلے جتنے کتابیں آئے، جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں. لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن، وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی، اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا، 1400 سال پہلے کیوں کیا، 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے. مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا، ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو، میں بولوں گا پہلے بار 10th کرو، اسکول جاؤ، پھر کالج جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، اور انہوں نے نازل کیا. اور ابھی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. سائیکیٹرسٹ دماغ کی بیماری ہے. میرا نام BS گپتا، میں ایک ایڈوکیٹ ہوں. دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں، جی، دو کمیونٹیز جو بھارت میں رہتی ہیں، میجورٹی کمیونٹی 80% جس کو کہتے ہیں ہندوز اور 20% مسلمس، ان کے بیچ میں غلط یا صحیح یہ بھاونا ہے کہ اسلام جو پھیلا تھا وہ تلوار کے زور سے پھیلا تھا. ہسٹوریکل فیکٹ ہے یا یہ متھ ہے کہہ نہیں سکتے، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ 3,000 سے 6,000 تک ہندو مندروں کو گرا کے مسجد میں بدلا گیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ اسپیشلی اورنگزیب کے وقت میں ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کو زبردستی ان کے جنیو کاٹ کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ مسلمان بنیں؟ نمبر 2، جو کہ آج کے سمے کے انوسار ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں، ہندوؤں پر ہندو میرج ایکٹ لاگو ہے، جس کی پریبھاشا میں سوائے کرسچنز اور مسلمز کو چھوڑ کے بدھ اور جین کو، سکھوں کو، سب کو شامل کیا گیا ہے. کیا مسلمانوں کا یہ کہنا نہیں بنتا کہ آپ سب کو شامل کرتے ہیں ہندو میرج ایکٹ میں، اس کا نام بدل کے ایک ایسا ایکٹ بنایا جائے جو سب پہ لاگو ہو، یا اس کے الٹرنیٹیولی ایک یونیفارم سول کوڈ جو دونوں دھرموں کے اچھے ٹینٹس کو شامل کرے، اس کو لاگو کیا جائے؟ ایک چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لاء میں جو ول ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ 1/3 سے زیادہ کوئی ول نہیں کر سکے گا، اس کا میں انکارپوریشن اگر یونیفارم سول کوڈ بنتا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہندوؤں پہ بھی لاگو ہو. یہ نہیں ہے کہ ہندو میرج ایکٹ کو اگر انڈین میرج ایکٹ میں بدلا جائے تو مسلمانوں پہ لاگو ہو اور ہندوؤں پہ کوئی چیز نہ آئے. مجھے اسلام میں یہ چیز بہت اچھی لگی. ایسے ہی کوئی یونیفارم سول کوڈ کے لیے یہ مسلمز آگے کیوں نہیں آ رہے، اس کی وجہ مجھے بتائی جائے. بھائی صاحب نے 3 سوالات پوچھے ایک سوال میں. پہلا سوال کہ ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا کہ نہیں، لیکن یہ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 3,000 سے زیادہ مندریں گرائی گئی تھی اور مسجد بنائے گئے اور بہت سے لوگوں کا قتل کیا گیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، افواہ ہے.
یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ مندریں شاید گرائی گئی ہوئیں گی، اس سے میں نے کہا تو ایک بھی مندر نہیں گرائی گئی. ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، ان نے آ کے کچھ مندروں کو گرایا ہوگا اور مسجد بنایا ہوگا، ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ 3000 سے 6000 مندر گرائے گئے، یہ بالکل افواہ ہے، بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، بالکل بے بنیاد ہے. کچھ مسلمان راجاؤں نے غلط کام کیے ہوئیں گے، اس سے آپ اسلام کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتے. اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو زندہ جلایا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کرسچینٹی خراب ہے؟ بالکل بے بنیاد ہے. وہ ہٹلر نے کیا، بائبل میں تو ہی لکھا ہے کہ جلانا چاہیے. اسی طریقے سے یہ خالی افواہ ہے. کچھ مندروں کو شاید گرایا گیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں گرایا گیا، لیکن اس کو چھوٹی چیز کو لے کے اچھالا جاتا ہے میڈیا میں اور کتابیں لکھی جاتی ہے. آپ دیکھو ٹیپو سلطان کے خلاف آ گئے. آج بھی آپ جائیں گے میسور کے اندر، اس کے آزو بازو آپ دیکھیں گے تو ٹیپو سلطان کے جو آنگن کے اندر ہے اس کے اندر مندر ہے. اگر آپ یہ کہتے سچ ہے کہ 3000 سے 6000 مندر کو گرایا گیا تھا تو آپ کیسے زندہ بچے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ 1000 لوگوں کو قتل کیا گیا، آپ کیسے زندہ بچے؟ آپ زندہ بچے یہ شہادت دے رہا ہے کہ مسلمان تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. اگر یہ سچ ہوتا تھا، آپ نے کہا 1000 لوگ کا قتل کیا، کچھ لوگ کا شاید قتل کیا گیا. دیکھو ہر مذہب میں دیر آر بلیک شیپس ان ایوری کمیونٹی. کچھ لوگ ہر مذہب میں خراب نکلتے ہیں، وہ مذہب کی غلطی نہیں، وہ مذہب کے ماننے والے کی. کرسچین میں آپ کو کچھ خراب لوگ ملیں گے، مسلمان میں ملیں گے، ہندو میں ملیں گے. ابھی آپ دیکھیں گے ہندوستان کے مسلمان کچھ لوگ ڈرگ میں ڈیل کرتے، ڈرگ میں دھندا کرتے. ڈرگ تو حرام ہے اسلام میں، کرتے تو ان کو دوش دینا چاہیے، اسلام کو نہیں. اسی طریقے سے آپ جو کہہ رہے 1000 لوگوں کا قتل کیا، یہ بالکل بے بنیاد چیز ہے. کچھ لوگ کا شاید کیا ہوگا، اور یہ ہی ثبوت ہے. میں نے تقریر میں کہا کہ 80% سے زیادہ غیر مسلم ہندوستان میں ہیں. یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. آپ لوگ کو کیوں چھوڑا ان لوگ نے؟ آپ ان کے رشتہ دار تو نہیں تھے نا، آپ کو کیوں چھوڑا؟ 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم کو چھوڑا کیوں ان نے؟ کیوں چھوڑا؟ اگر دم ہی تھا حکومت کی 1000 سال سب لوگ کو مسلم بناتے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا. کئی لوگ، کئی غیر مسلم اسلام سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے. آپ کا دوسرا سوال کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ علیحدہ لا نہیں ہونا چاہیے، سب ایک ہی کامن سول کوڈ ہونا چاہیے، اور سب مذہب کی اچھے چیزیں لے کے کامن سول کوڈ کرنا چاہیے. میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. باقی مسلمان شاید آپ کے خلاف ہوں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں. کیوں میں ساتھ ہوں آپ کے؟ پہلا چیز، ہم مسلمان اگر دیگر مذہب کے بارے میں جانیں گے، کبھی کامن سول کوڈ کی بات آتی سب سے زیادہ نعرہ مسلمان غلط ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے کتنے فرقے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان تو صرف 20% یا 80% یا 75% جو ہندو لوگ ہیں اس میں ہی ممکن نہیں ہے. یہ کامن سول کوڈ ہندو لوگ ہی اس کو فالو نہیں کر سکتے. ہندو مذہب میں کتنے مختلف گروہ ہیں. ایک کہتا ہے کہ بیٹی کو جانا چاہیے، ایک کہتا ہے بیٹے کو جانا جائیداد، ایک کہتا ہے کہ جتنی کھیتی ہے وہ نہیں جا سکتی بیٹی کو، دوسرا گروہ کہتا ہے. کتنے مختلف گروہ ہیں، ہزاروں. یہ ممکن ہی نہیں ہے پاس ہونا، ممکن ہی نہیں. میں کہتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جانتے ہی نہیں، ہم کو آواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خالی ہمیں چھیڑ رہے ہیں. کیا کر رہے؟ چھیڑ رہے ہیں اور ہم اکسا جاتے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، مان لو آپ لوگ قبول کرتے ہیں کہ کامن سول کوڈ ہونا چاہیے. آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے. بالکل صحیح. میرا پہلا سوال، آپ اسلام میں ایک چیز بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے تو ہم نکال دیں گے اس کو. آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ باقی مذاہب کی اچھی چیزیں جو ہے، مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، تو جو اچھی چیزیں ہندوازم کی میں لے چکا ہوں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام،
जो अच्छी चीज़ है इस आयत में ले चुका हूं मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज़ जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज़ होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाअल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते, देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक ले सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। दुनिया में जब से दुनिया बनी है, लाखों करोड़ों इंसान आए, मज़ाहिब भी आए और चले भी गए, और आखिर में हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम आ गया। 1400 साल पहले इसका वजूद हुआ और 1400 साल गुजरने के बावजूद भी इस्लाम अपने उरूज पर है। इसकी तादाद में माशाल्लाह इजाफ़ा हो रहा है, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अब जो मशहूर मज़ाहिब है दुनिया में, वो यहूदियत है, ईसाईयत है, और इसी तरह हिंदुइज़म ये भी एक नया मज़हब बना है। इसी तरह जो बुद्ध मत है, ये भी एक मज़हब बना है। इस्लाम ने हमेशा अमन का दर्स दिया। इस्लाम ने हमेशा ये दिया कि आप एक अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत ना करें, और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी माने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर अगर आप किसी दूसरे को आखिरी नबी मानेंगे, मिर्ज़ाइयत को, तो आप काफिर है, आप इस्लाम से खारिज हैं। तो इस्लाम ने हमेशा ये इस बात का हुक्म दिया, इस बात का दर्ज दिया कि आप एक अल्लाह की इबादत करें। अगर आप एक अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे और आप बुतों को सजदा करेंगे या कब्रों को सजदा का बनाएंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। कुरान में है यौमुल हिसाब, यौमुल जज़ा, यौमुद्दीन, जिसको हम क़यामत का दिन भी कहते हैं। क़यामत के दिन में तमाम इंसान के अमाल का हिसाब किताब होगा। अगर आपने अच्छा काम किया हो तो उसका अच्छा बदला आपको मिलेगा, और अगर आपने बुरा काम किया हो तो उसका बुरा बदला आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर अब रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो रमज़ान में इंसान को क्या चाहिए? रसूलुल्लाह की तालीमात और हदीस की रोशनी में ये है कि आप कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप तस्बीह करें, आप तरावी का अहतमाम करें, आप रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का एहतराम करें, तो तब ही ये रोज़ा आपका काबिल कबूल होगा। और अगर आप मोबाइल में लगे हो, सोशल मीडिया पर लगे हो, टिकटॉक पर लगे हो,
اور آپ تراویح بھی نہیں کرتے اور آپ تو پھر آپ میں اور جانور میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. جانور کو بھی صبح کھانا مت دو اور مغرب کے بعد اس کو کھانا کھلا دو. تو آپ میں اور جانور میں فرق کیا ہوا؟ آپ دونوں میں فرق یہی ہے کہ آپ انسان ہو, آپ انسانیت کی خاطر آپ یہ کام کریں گے. تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ہر ایک اپنے مذہب کو اللہ سے جوڑتا ہے. تو بات تو یہ ہے کہ مذہب تو وہ ہے جو اللہ نے آپ کو بتایا, جو اللہ نے آپ کو دیا ہو, جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہو. اب آپ جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو مذہب ہے وہ اسلام ہے. اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آپ کے لیے پسند کیا ہے. تو اب آپ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سراسر ظلم ہے اور آپ سراسر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک دن آئے گا جب آپ مر جائیں گے اور قبر میں آپ زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کا دن جب آئے گا تو آپ کو ان پورے کے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا. تو ہر انسان اگر اپنے ساتھ سوچے کہ آیا میں اب موت کے لیے تیار ہوں, موت تو آنی ہے, وہ اچانک بھی آتی ہے. لیکن اگر آپ کے لیے موت اچانک آتی ہے تو آپ کیا تیار ہے کہ آپ سوال جواب دینے کا جو ہے نا وہ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ کے ذمے کسی بندے کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق معاف فرما دیں گے, لیکن بندوں کا حقوق جب تک بندہ معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوگا. لہٰذا حقوق اللہ کا خیال رکھیے, حقوق العباد کا خیال رکھیے. اور اس بندے کو جواب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین دیا کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو صرف اور صرف آپ کا اور اللہ کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیتا ہے. اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب فیک ہے, وہ نئے بنے ہوئے, اور جو چیز نئے بن جائے تو اس کا اسلام میں کوئی بھی دخل نہیں. مثال کے طور پر آپ ہندو ہیں, آپ بت کی عبادت کرتے ہیں, کیوں کرتے؟ آپ اپنی کتابوں سے واقف نہیں, آپ اپنی کتابیں پڑھیں اور اس میں دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہی کہا ہوگا کہ آپ بت کی عبادت نہ کریں, نہ ہی بت کو بنائیں. تو اسی چیز کی خاتمے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے 1400 سال پہلے. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں, لہٰذا اسلام کو پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں اور اسلام کی دعوت کو پوری دنیا میں عام کریں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.